حاضرین، ان الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا. قال نظر امیر المؤمنین علیہ السلام الی الحسین، میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم سب کے مولا آقا مالک امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے فرزند کی طرف دیکھا، امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا. ایک روایت میں شاید میں نے آپ کے پڑھا نہیں پڑھا، امیر المؤمنین علیہ السلام اتنے روئے امام حسین علیہ السلام کے لیے. ایک دن اتنے روئے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام روتے روتے گر گئے. انسان جب بہت روتا ہے نا، بہت رونے کی وجہ سے اس پہ کمزوری آ جاتی ہے، پیر وغیرہ یہ سست ہو جاتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام اتنے روئے، یہ صحیح سند کے ساتھ کامل الزیارات میں اتنے روئے کہ وہ گر گئے، اور ایسے گرے کہ چہرے کے بل زمین پہ گرے امیر المؤمنین علیہ السلام، اور پھر بے ہوش ہو گئے امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے غم میں. تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک دن امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا عبرت کل مؤمن، اے ہر مؤمن کے آنکھوں کے آنسو، اے اشک چشم ہر مومن کے آنکھ کے تم آنسو ہو. ایمان کا شرط یہی ہے، ایمان کا شرط یہی ہے، ایمان کا امتحان ہی یہی ہے عزیزو، کہ اگر بندہ مومن ہے، اگر شخص مومن ہے تو اس کے آنکھوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آنسو ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو ہوتے ہیں. مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا یا ابتا، اے والد گرامی کیا میں؟ فرمایا کہ جی ہاں، نعم یا بنیا، اے میرے نور دیدہ آپ. روایت میں موجود ہے عزیزو کہ میرے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بکا علی بن الحسین علیہ السلام علی ابیہ حسین بن علی 20 سنہ و 40 سنہ. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد کے بعد 40 سال تک ان پہ گریہ کرتے رہے. وما وضع بین یدیہ طعاما الا بکا علی الحسین، ان کے سامنے اگر کوئی کھانا رکھا جاتا تھا تو ان کو اپنے والد گرامی حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی تنہائی، ان کا بھوک، ان کے بچوں کا بھوک یاد آتا تھا اور وہ گریہ فرماتے تھے. حتی قال له مولا له جعلت فداک یا ابن رسول اللہ انی اخاف علیک ان تکون من الحالکین. یہاں تک کہ کسی دن اس کے خادم نے کہا کہ ابن رسول اللہ آپ اتنے روتے ہیں، مجھے خوف ہے کہ خدا نخواستہ روتے روتے اتنا آپ پہ کوئی ضرر نہ پہنچے، آپ کے بدن پہ کوئی ضرر نہ پہنچے، اور آپ کا بدن اس کا تحمل نہ کرے اور آپ اسی طرح وفات نہ پا جائیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. انہوں نے فرمایا کہ میرے دل کی جو حال ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، میرا جو حزن ہے وہ صرف میرا رب ہی جانتا ہے، اور مجھ پہ وہ داستان گزرا ہے، میرے آنکھوں نے وہ دیکھا ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے. انی لم اذکر مصرع بنی فاطمہ الا خنقت لی العبرۃ بذلک، میں فرزندان فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین کے مصائب کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو بے اختیار مجھے رونا آتا ہے. کتاب دار السلام جلد نمبر 2، صاحب مستدرک الوسائل کی کتاب ہے میرے عزیزوں. یہاں پر صفحہ نمبر 203 میں ایک حدیث ہے، بلکہ 198 میں حدیث ہے. کہ حضرت امام کاظم علیہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک نصرانی آیا، اس نے کہا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، شہادت دینا چاہتا ہوں. تو میرے مولا نے کہا کہ تو کیوں مسلمان بننا چاہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. پوچھا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو نصرانی نے عرض کیا کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور کہیں جانا چاہتا ہوں، اور مجھ سے راستہ کھو گیا ہے.
تو میں جا رہا ہوں اسی طرح کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کچھ لشکر آ رہے ہیں. میں نے پیچھے کی طرف دیکھا، ایک بہت بڑا لشکر ہے، لشکر کا بڑا سامان ہے، اور لشکر کے پیچھے بہت سارے قیدیاں ہیں. میں نے قیدیوں کی طرف دیکھا، بہت نورانی بیویاں ہیں اور بچے ہیں جن کو زنجیر سے باندھا گیا ہے، اور ان کے پیچھے ان کا سامان خانہ ہے جو لوٹا گیا ہے، وہ اونٹوں پہ بھی سوار ہے. اس نے کہا، راوی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان ہے اور اس کو اونٹ پہ ظالموں نے سوار کیا ہے. وہ فی غایت الضر والعنا، میں نے دیکھا کہ وہ بڑا بیمار لگ رہا ہے وہ نوجوان، اور جس اونٹ پہ سوار ہے وہ بہت ہی ایسا اونٹ ہے جو بہت سخت اپنے سوار کو بہت تکلیف دیتا ہے. ایسی حالت میں وہ جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزوری کے حالت میں، بڑی درد میں ہے، بڑی بیماری میں ہے. وَرَأْسُهُ وَيَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَىٰ عُنُقِهِ بِجَامِعَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ. میں نے دیکھا کہ بہت ہی سخت قسم کی، باری قسم کی زنجیر ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے گردن مبارک سے اس طرح باندھا گیا ہے. وَفَخْذَاهُ يَخْشِبَانِ دَمًا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے پورے بدن سے، اس کے پیروں سے، اس کے رانوں سے خون جاری ہے، وہ بڑا زخمی ہے. وَدُمُوعُهُ تَجْرِي عَلَى خَدَّيْهِ، اور میں نے دیکھا کہ اسی حالت میں اس کے چشم سے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ آنسو اس کے چہرے مبارک پہ گر رہے ہیں. وَكَأَنَّهُ أَنْتَ يَا سَيِّدِي يَا عَلِيَّ ابْنَ الْحُسَيْنِ، اور مجھے لگتا ہے میرے آقا کہ وہ نوجوان وہ آپ ہی تھے جو میں نے خواب میں دیکھا. وَكُلُّ مِن تِلْكَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ تَلْطِمُ وَجْهَهَا وَخَدَّيْهَا وَتَصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِهَا، اور میں نے دیکھا کہ سب بیویاں اور سب بچے، چھوٹی بچیاں اور بچے اپنے چہرے پہ ماتم کرتے ہیں، اپنے سروں پہ مارتے ہیں، اور بلند آواز میں اس طرح پکار رہے ہیں، وَتَقُلْ وَمُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا وَمَقْتُولًا وَمَذْبُوحًا وَغَرِيبًا وَضَيْعَةً فخنقتني العبرة ورق قلبي ودمعت عيناي إلى حال تلك النساء. کہتا ہے کہ مجھے بڑا ترس آیا، اور میرے آنکھوں سے ان بیبیوں کو دیکھ کر میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فآنست وحشتی بہم، کیونکہ میں راستہ سے بھٹکا ہوا تھا، میں صحرا میں گم ہو چکا تھا. جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے اپنی تنہائی کو بھول گیا، اور جو مجھے ڈر تھا راستے سے وہ میں بھی بھول گیا. وجعلت ابکی لبکائهم واسیر لمسیرهم، میں ان کے ساتھ روتا جا رہا تھا اور ان کے پیچھے آتا جا رہا تھا. فبینہم سائرین اذ لاحت فی لہم قبة بيضاء من صدر البرية كأنها شمس مضيئة وكان أمام القفل 3 من النساء. ہم اسی طرح جا رہے تھے کہ سامنے ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا سفید رنگ کا نورانی قبہ ہے، اور جس قافلے میں ہم جا رہے تھے تو وہاں پہ 3 خواتین تھی جو قیدیوں میں سب سے آگے تھی. فلما رأينا القبة البيضاء وقعنا من ظهور الجمل إلى الأرض فحثينا التراب على رؤوسهن ولطمنا على خدودهن. جب انہوں نے وہ قبہ بیضاء دیکھا، وہ نورانی گنبد دیکھا، تو سب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اور سب نے اس طرح آواز دی، سب نے ماتم کیا، اپنے سروں پہ خاک پھینکا ہے اور اپنے چہرے پہ مارا ہے، اور کہا اس طرح: قلنا وحسنا وحسینا وغربتا وضیعتا وقلت ناصرا. ہائے حسین کی مصیبت، ہائے حسن کی مصیبت، ہائے حسین کی تنہائی، ہائے حسین کی شہادت، وقلت ناصرا. سب کہہ رہے تھے کہ ہائے ہمارے ناصر کتنے کم.
فلحق بهن رجل كوسج اللحية أرزق العينين وضربهن وركبهن كرها. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس کی داڑھی نہیں تھی، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی رنگ کی تھی، وہ بڑا ہی سنگ دل آدمی تھا. اس نے کوڑے برسائے اور اس نے زبردستی ان بیویوں کو دوبارہ اونٹوں پہ سوار کیا ہے. فرائیت یا سیدی و مولائی واحدۃ منہن وأظنها أكبر سنا يتقاطر الدم من تحت قنائها من شدة وجدها وحزنها على ما هي فيه. میں نے دیکھا کہ ان میں سے جو سب سے بڑی بیوی تھی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے چادر کے نیچے سے خون بہ رہا تھا، خون آ رہا تھا، خون کے قطرے گر رہے تھے، اور وہ کس حالت غم میں تھی میں بیان نہیں کر سکتا. وَكَانَ يَا سَيِّدِي أَمَامَ الرُّؤُوسِ رَأْسٌ نُورٌ يَظْهَرُ يَغْلَبُ عَلَى شُعَاعِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. اے میرے مولا، وہاں پہ نیزوں پہ جو سریں تھی، ان سروں میں سب سے آگے والا سر اتنا نورانی تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا اس میں درخشش تھا کہ شمس و قمر، سورج اور چاند کے نور کے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے. وَلَمَّا قَرَبُوا مِن تِلْكَ الْقُبَّةِ الْبَيْضَاءِ وَقَفَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ حَامِلُ الرَّأْسِ الشَّرِيفِ فَزَجَرُوهُ وَأَصْحَابُهُ وَضَرَبُوهُ وَأَخَذُوا الرَّأْسَ مِنْهُ. جب یہ قافلہ چلتا گیا، اس قبہ بیضاء کے قریب تر پہنچ گیا، تو جو شخص اس راس شریف، وہ نیزہ جو راس اس میں تھا، سر شریف اس میں تھا، وہ رک گیا. تو دوسرے آئے اور اس کو مار دیا کہ آپ آگے کیوں نہیں جا رہے، اور ان لوگوں نے ان سے وہ نیزہ لے لیا، وہ بھی حرکت نہیں کر سکا. تیسرا آیا، اس نے بھی لے لیا. اسی طرح 30-40 آدمی آ گئے. نیزے کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، نیزہ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی سر ہوگا، یہاں پہ آج رات رک جاتے ہیں، صبح یہاں سے نکل جائیں گے. تو انہوں نے بڑے خیمے لگا دیے فوج والوں نے، 40-50 میٹر کے گز کے بڑے بڑے خیمے لگا دیے فوج والوں نے اپنے لیے. اور فوج کا جو سالار تھا ان کا، ظالمین کا، وہ وہاں پہ گیا، اپنے خیموں میں گئے. اور یہاں پہ جو قیدیاں تھیں، بیبیاں تھیں، وَأَتَوْا بِتِلْكَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَرَوْمَوْهُمْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ مِهَادٍ. بیبیوں کو زمین پہ گرا دیا ان لوگوں نے، اور بچوں کو زمین پہ گرا دیا. ان کے پاس نہ بستر، کچھ بھی نہیں، نہ خیمہ، کچھ بھی نہیں. وَلَا فِرَاشٍ تَسْحَرُهُمُ الشَّمْسُ وَتَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ الرِّيحُ. سورج ان پہ گر رہا ہے، ان کے چہروں کو جلا رہا ہے، اور ہوا، خشک بادل بھی چل رہا، خشک ہوا بھی چل رہا ہے. وَنَصَبُوا الرِّمَاحَ الَّتِي عَلَيْهَا الرُّؤُوسُ أَمَامَ تِلْكَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ عَمْدًا وَقَصْدًا لِكَسْرِ خَوَاطِرِهِمْ وَزِيَادَةً لِمَا هُمْ فِيهِ مِنْ حَرْقَةِ قُلُوبِهِمْ وَتَفَتُّتِ أَكْبَادِهِمْ. اور ان کے نیزوں کو بھی ان کے سامنے رکھ دیا، بیویوں کے سامنے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے دل جل جائیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کے مصیبت پہ، ان کے زخموں پہ نمک چڑھ جائے. نصرانی کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا تو میں نے بڑا بے قرار ہوا، میں نے بڑا جزا کیا، میں نے وَلَتَمْتُ، میں نے اپنے چہرے پہ مارا، میں نے اپنے سر پہ مارا. وَمَزَّقْتُ أَثْمَارِي لِمَا شَفَّنِي وَشَجَانِي، میں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا میں نے جب یہ مصیبت دیکھا. وَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَأَنَا حَزِينُ الْقَلْبِ بَاكِي الْعَيْنِ وَإِذَا بِالرَّمْحِ الَّذِي عَلَيْهِ الرَّأْسُ الشَّرِيفُ قَدْ مَالَ مِمَّا يَلِي الْقِبَّةِ الْبَيْضَاءِ وَنَطَقَ بِلِسَانٍ طَلِقٍ. کہتا ہے کہ میں نے اسی حالت میں تھا، میں خواتین کو دیکھ رہا تھا، بیبیوں کو دیکھ رہا ہوں، میں بڑا رو رہا تھا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا وہ نیزہ جس پہ سر تھا، وہ نیزہ جو ہے وہاں پہ قبہ سامنے ہے، وہ جو سب سے نورانی قبہ سر تھا، اس نے قبہ کی طرف دیکھا اور اس سر مبارک نے اس طرح خطاب کیا: یا ابتاہ یا امیر المؤمنین یعز علیک ما اصابنی وجرى علینا من القتل. اے میرے والد گرامی، یا امیر المؤمنین یعز علیک ما اصابنی، کتنا گراں ہے تیرے دل شریف پر، تیرے قلب شریف پر کتنا بڑا مصیبت ہے جو کہ میرے غم کی وجہ سے آپ کے قلب پہ آیا ہے. وجرى علینا من القتل والذبح، جو ہم قتل ہو گئے اور ذبح ہو گئے ہیں اور قربان ہو گئے ہیں، یہ آپ کے دل مبارک پہ کتنی بڑی درد ہے، کتنا بڑا مصیبت ہے. یا ابتاہ قتلونی واللہ عطشانا، اے میرے والد گرامی اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے پیاسا شہید کیا ہے. ظمآنا غریبا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی بھی نہیں دیا.
غریبا وحیدا، میں بے کس اپنے شہر سے دور پردیس میں تھا. ذبیحان کا ذبح الکبش، مجھے اس طرح انہوں نے ذبح کیا ہے جیسے کوئی کسی دمبے کو ذبح کرتا ہے. یا ابتا یا امیر المؤمنین رض جسمی بسنابک الخیل، یا ابتا ذبحوا اطفالی وسبوا عیالی ولم یرحموا حالی. اے میرے والد گرامی، انہوں نے میرے بچوں کو ذبح کیا ہے، میرے خیموں کو انہوں نے جلایا ہے، اور میری بہنوں کو ان لوگوں نے اسیر بنایا ہے. وسمعت ايضا الرأس الشریف يوحد الله ويتلو آیات من القرآن، میں نے دیکھا کہ یہ رأس شریف اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر شریف پڑھتا ہے، اور یہ رأس شریف جو ہے آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے. فزاد على جزعي وقلت في نفسي ان صاحب هذا الرأس الشریف لذو قدر عند اللہ وشان عظیم. میں نے کہا کہ یہ صاحب رأس شریف جو اللہ کے نزدیک یہ تو بہت بڑا اس کی شان و منزلت ہے. تو یہ مصائب کافی لمبے ہیں میرے عزیزوں. آخر میں یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ جب مصائب پڑھتے یہ پڑھتا ہے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام لما سمع علی بن الحسین قام على طوله ونتح جدار البيت بوجهه فكسر انفه وشج رأسه وسال دمه على صدره وخرج مخشيا عليه من شدة الحزن والبكاء. جب یہ مصائب پڑھتا گیا، جو مصائب اپنے عروج پر پہنچ گیا، تو وہ کسی اور دن آپ کی خدمت میں پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا سر مبارک دیوار سے زور سے مارا. دیوار سے جب زور سے مارا ہے دیوار سے، تو ان کی جو ناک مبارک ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ ان کا سر بھی ٹوٹ گیا، اور وہاں ان کے خون جاری ہو گیا، ان سینے پر، ان کے سینے مبارک پر ان کا خون گر گئے. وخرج مخشیا علیہ، اور وہ وہاں سے بہت بے حالی کے حالت میں، بہت ضعف کی حالت میں، بہت ہی تقریباً بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے نکل گئے، شدت حزن اور شدت بکا سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.